بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر رات ہوتے ہی آدھی عورت بن جاتا۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں 4 سال چھوٹا تھا۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت تھی جب اس نے مجھ سے بہت اصرار کر کے شادی کی۔ میں نے اسے بتایا بھی میں بانجھ ہوں، پر وہ بولا اولاد ہو جائے گی۔ دن بھر وہ میرا خیال کرتا، لیکن رات ہوتے ہی مجھے کمرے سے نکال دیتا۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ جب میں رات اس سے بات کرنے زبردستی کمرے میں گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر جان نکل گئی کہ وہ تو بیڈ پر۔ میرا نام اینی ہے۔ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ بھائی شادی شدہ ہیں۔ میری بھابھی ہماری کزن ہے۔ میری بڑی بہن کا رشتہ میری بھابھی کے بھائی سے طے تھا۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں۔ میرے ابو ہمیشہ ہی ہر معاملے میں میرے بھائی کی سائڈ لیتے۔ انہیں لگتا کہ بہنوں کو ہمیشہ بھائیوں سے دب کے رہنا چاہیے، لیکن میں اپنی سہیلیوں کو دیکھتی تو حیران رہ جاتی جب وہ بتاتی کہ ان کی اپنے بھائی سے بہت دوستی ہے، بہت انڈرسٹینڈ ہے، لیکن ہمارے گھر کا ماحول اس سے الٹ تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے گھر کی عورتوں کو مردوں سے ڈرتے اور دب کر جیتے دیکھا۔ یاسر میرا کزن تھا، میری بڑی خالہ کا بیٹا تھا، لیکن میرے والد ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ میری خالہ کا رشتہ پہلے ابو سے ہوا تھا، 5 سال منگنی رہی، لیکن پھر میری خالہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور اپنے کلاس فیلو سے شادی کر لی۔ ابو کی شادی میری امی زبیدہ سے ہو گئی، لیکن وہ آج بھی ان لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے، نہ کبھی ان کے گھر کی کسی تقریب میں جاتے۔ امی کو منع نہیں کرتے تھے، لیکن خالہ کو ہمارے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دفعہ ابا کسی کام سے کراچی گئے، 3 4 دن لگ جانے تھے۔ امی نے خالہ کی دعوت کر لی، لیکن ابا اچانک گھر واپس آ گئے۔ امی کی بہت بے عزتی کی اور کہا تم تو چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں اور تم ان لوگوں سے رشتہ داریاں نبھاتی رہو۔ خالہ لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور چلے گئے۔ اس کے بعد خالہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں۔ میں اسکول سے واپس اسکول کی وین میں ہی آتی تھی، لیکن یاسر کی کال آئی، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خالہ شوگر کی مریض تھیں، اکثر ہی بیمار رہتی تھیں۔ یاسر خالہ کی اکلوتی اولاد تھا۔ یاسر مجھے اسکول سے لے گیا۔ خالہ کی شوگر بہت بڑھ گئی تھی۔ میں لڑنے لگی، کھانے میں بے احتیاطی کا نتیجہ ہے۔ یاسر اور میں انہیں ڈاکٹر کے پاس سے واپس لائے، انہیں میڈیسن دی تو آرام کرنے چلی گئیں۔ میں نے 2 3 پرہیزی کھانے بنائے ان کے لیے۔ انہیں دیکھنے کمرے میں گئی تو وہ سو رہی تھیں۔ یاسر کے کمرے میں آئی جو کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے گھر چھوڑ دو، ابو کو پتہ چلا نا میں یہاں آئی تھی تو تم جانتے ہو بہت خفا ہوں گے۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا سوچو اگر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں تو ان کا کیا ہوگا؟ میں نے گھور کر دیکھا تو بولا میں صحیح کہہ رہا ہوں، کچھ کرتی کیوں نہیں، ڈٹ جاؤ میرے لیے، کہہ دو سب سے کہ یاسر کے ساتھ ہی شادی کروں گی۔ میں نے کہا میرا نا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا مطلب شادی کا تو ارادہ ہے نا؟ میں نے کہا زیادہ باتیں نہیں بناؤ، مجھے گھر چھوڑ کے آؤ۔ میں اور یاسر بائک پر گھر آ رہے تھے کہ ہمیں راستے میں بھائی نے دیکھ لیا۔ گھر آ کر وہ ہنگامہ ہوا کہ مجھے 100 باتیں سنائی گئیں۔ مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا گیا۔ اسکول سے پرنسپل کی کال پہ کال آ رہی تھی، بچوں کے پیپرز تھے، اس وقت اسکول نہیں چھوڑ سکتی تھی میں۔ سیشن مکمل کروانا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے ابو سے بات کی، وہ نہ مانے، مجھے نہ جانے دیا۔ میں بھی ضد پر آ گئی۔ یاسر کی وجہ سے ان لوگوں نے سب کیا تھا۔ میں نے بھی گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میں نے کہہ دیا مجھے یاسر سے ہی شادی کرنی ہے۔ ابا نے مجھے تھپڑ مارا۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر انہیں روکا تو کہنے لگے بہو تم بیچ میں مت آؤ۔ اماں کھڑی رو رہی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی ہو میں یاسر سے ہی شادی کروں گی۔ میں نے ایک دن یاسر کو کال کی اور ہم دونوں نے یاسر کے دوست کے گھر پر 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر پر کسی کو بھی نہیں بتایا۔ مجھے کسی مناسب وقت کا انتظار تھا۔ انہی دنوں آپا کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ گھر میں خوب چہل پہل تھی، ہر کوئی اپنی جگہ مصروف تھا۔ میں گھنٹوں یاسر سے باتیں کرتی اور اکثر موقع دے کر گھر چلی جاتی۔ خالہ کو ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ تھا۔ آپا کی شادی پر بھی ابو نے خالہ لوگوں کو بلایا نہیں اور امی لڑائی کے خوف سے خاموش نہیں۔ آپا اپنے گھر کی ہو گئیں۔ اماں سارا دن کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتیں۔ بھابھی کی اپنی مصروفیات تھیں، بچے تھے انہی میں لگی رہتی۔ میں سارا دن بور ہوتی رہتی۔ ایک دن امی سے کہا امی مجھے جاب کرنے دیں، میری اتنی تعلیم کا کیا فائدہ اگر میں ایسے ہی گھر میں پڑی رہی اور چولہا ہانڈی مجھ سے ہوتا نہیں۔ امی نے بھائی سے بات کی۔ بھابھی نے بھی کہا ارے آئندہ نہیں آئے گی نا یاسر کے ساتھ، کرنے دے جاب۔ پھر جا کر بھائی مانے اور مجھے ڈھیروں وارننگز اور نصیحتیں کیں۔
اسکول آئی تو پتہ چلا کہ میری جگہ کوئی اور ٹیچر آ گئی ہے، اب ویکینسی نہیں ہے۔ میں روز ہی جاب ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی۔ یاسر سے بھی کہا تو اس نے آگے سے کہا کہ ارے ضرورت ہی کیا ہے، کچھ دن کی بات ہے، پھر تم میرے پاس آ جاؤ گی، دفع کرو جاب کے جھنجھٹ، مجھے اور گھر کو سنبھالنا یہی بہت بڑی ڈیوٹی ہوگی تمہاری۔ میں نے اسے کہا مجھے جاب کرنی ہے، مجھے عادت ہے اپنے پیسے خرچ کرنے کی، میں دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے ایک سہیلی کے ذریعے ایک کمپنی میں اچھی سی جاب مل گئی تھی، میں بہت خوش تھی۔ یاسر کو بھی بتایا کہ جاب بہت اچھی ہے اور تنخواہ بھی پرکشش، میں بہت خوش تھی۔ دفتر کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی تھی۔ ابو نے میرے رشتے کے لیے لوگوں کو گھر پہ بلا لیا۔ ابو کے دوست کا بیٹا تھا۔ ابو اس رشتے پر بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ جب میں شام کو گھر آئی تو پتہ چلا کہ ابو نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ یاسر کو کال کی تو کہنے لگا ابھی خاموش رہو، کچھ نہیں ہوا، کون سا منگنی یا نکاح ہو رہا ہے، ابھی تو بات ہی پکی ہوئی ہے، اگر زیادہ کام خراب ہوا تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، سب کو بتا دیں گے کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ میں مطمئن نہیں ہو سکی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فیصلہ کر کے میں نے ٹھیک کیا تھا یا نہیں، کیونکہ ضد میں یہ رشتہ کر تو چکی تھی، لیکن ابو کبھی بھی یہ ہونے نہیں دیں گے، یہ بھی سمجھتی تھی۔ میرے گھر سے جانے کی صورت میں یقیناً مجھے اس گھر سے، گھر کے ہر رشتے سے ناتا توڑنا پڑتا۔ میں آفس میں اپنے کام میں مصروف تھی جب ایک 21-22 سال کا نوجوان دفتر میں داخل ہوا اور باس کے دفتر میں جانے لگا۔ میں نے روک لیا اور کہا آپ اندر نہیں جا سکتے، اندر میٹنگ ہو رہی ہے اور سعید صاحب نے منع کیا ہے۔ سعید صاحب ہمارے باس تھے۔ وہ وہیں میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا کب سے ہیں آپ میم یہاں پر؟ میں نے کہا 1 ہفتے سے ہوں۔ کہنے لگا جاب ضرورت ہے یا شوق؟ میں نے حیرانگی سے دیکھا۔ یقیناً یہ لڑکا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، یقیناً یہ بھی کوئی کاروباری شخص تھا، اسی لیے تو باس سے ملنے آیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ کہیں میرا جواب نہ دینا اسے برا نہ لگے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا سر دونوں ضرورت بھی اور شوق بھی۔ پھر کہنے لگا کہیں اور یا کوئی اور تجربہ ہے کام کرنے کا؟ میں نے کہا نہیں، صرف یہی کر سکتی ہوں، پہلے ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پھر اس نے پوچھا عمر کتنی ہے آپ کی؟ میں نے کہا 25 سال۔ تو بولا مطلب مجھ سے بڑی بھی ہیں؟ میں نے حیرانگی سے دیکھا اور کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تبھی دفتر کا دروازہ کھلا اور سعید صاحب باہر نکلے اور اس لڑکے کو دیکھ کر بولے میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، کبھی تو وقت پہ پہنچا کرو، میٹنگ میں ویٹ ہو رہا ہے تمہارا۔ میں نے حیرانگی سے اور شرمندگی سے اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ میٹنگ ختم ہو گئی تھی اور اندر موجود لوگ باہر نکل رہے تھے جب وہی لڑکا میرے پاس رکا اور بولا عمر سے یہ فرق پڑا کہ میں آپ سے بدتمیزی سے یہ نہیں کہہ سکا کہ کل سے مت آئیے گا۔ میں نے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا سر I'm sorry، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ کہنے لگا اچھی بات ہے، لوگوں کو ان کی حیثیت سے جج نہ کیا جائے، لیکن دفتری معاملات میں جاننا ضروری ہے۔ ویسے میں شیراز ہوں، آپ کے باس سعید صاحب کا بیٹا۔ ابو کی طبیعت خراب تھی اور انہیں خود سے زیادہ میری شادی کی فکر تھی۔ امی سے تیاریوں کا کہہ چکے تھے اور بھائی سے بھی کہا کہ یار دفتر سے کچھ لون لے لو اور کچھ پیسے میری پینشن کے رکھے ہیں، شادی کی تیاری کرو۔ اب تقریباً روز بھابھی اور امی بازار کے چکر لگا رہی تھیں اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں روز یاسی سے پوچھتی لیکن اس کے پاس یہی جواب ہوتا ارے ابھی کون سا کچھ ہو رہا ہے، نکاح تو نہیں ہوا نا جو تم پریشان ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ شیراز 1 ہفتے سے باہر تھا اس لیے دفتر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب باقاعدگی سے آنا شروع کر دیا تھا اور سارے عملے کی دوڑیں لگوا رکھی تھیں۔ سب اس سے تنگ تھے، کام اور صرف کام، میرے سمیت ہر بندہ ہی تنگ تھا۔ ایک دن میرے کیبن میں اور میری دوست یہی بات کر رہے تھے کہ سعید صاحب میں اور شیراز میں بہت فرق ہے۔ سعید صاحب سب کو انسان سمجھتے ہیں جبکہ شیراز سر سب کو گدھے جن سے بس کام لیتے رہو، شام کو بھی اگر کچھ باقی ہے تو وہ مکمل کر کے جایا جائے جیسے اگلی صبح نہیں ہوگی۔ میں زور و شور سے گلے کرنے میں لگی ہوئی تھی جب میری فرینڈ نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ پیچھے دیکھو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیراز صاحب سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ مجھے گھور رہے تھے۔ مجھے دفتر میں آنے کا کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری جاب نہیں رہے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور اندر آ گئی۔ کہنے لگے آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ میں نے کہا جی انسان۔ تو پھر میں آپ کو گدھا کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں نے شرمندگی سے شیراز کی طرف دیکھنے سے گریز ہی کیا۔ مجھے لگا کہ مجھے سوری کہہ دینا چاہیے اور بات ختم کر لینی چاہیے، لیکن وہ شروع ہو چکا تھا
اس کا ارادہ مجھے مزید شرمندہ کرنے کا تھا۔ کہنے لگا، میری اور میرے کاروبار کی کامیابی کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے آج کا کام کل پر نہیں چھوڑا، کیونکہ میں کل کے آنے پر بھروسہ نہیں رکھتا، کل ہو نہ ہو۔ میں اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں نے کہا، سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس مجھے عادت ہے کچھ زیادہ بول جاتی ہوں، میری غلطی ہے، مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا، غلطی معاف ہو سکتی ہے لیکن بددیانتی نہیں۔ اگر آپ میرے آفس میں بیٹھ کر میرے عملے کو میری برائیاں کریں گی تو یہ برداشت نہیں کروں گا۔ گھر آئی تو ایک ہنگامہ بپا تھا۔ کسی نے میرے اور یاسر کے نکاح کا بتا دیا تھا اور ابو نے مجھے دیکھتے ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ بھائی مجھے مارنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے بھائی نے مجھے بہت پیٹا اور ابو نے کہا، ابھی کے ابھی اس یاسر کو بلواؤ اور اسے کہو کہ ابھی تمہیں طلاق دے۔ اور پھر جب تک یاسر نے طلاق نہیں دی تب تک ہمارے گھر میں فساد ہی رہا۔ اور پھر میرے ابا اور بھائی نے بھی اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور یاسر سے طلاق دلوا کر ہی سکون سے بیٹھے۔ میری خالہ کو اس بات کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے ہی چل بسی۔ مجھے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ بخار کی وجہ سے میری حالت بری تھی۔ جب بھابھی نے بتایا کہ تمہارے دفتر سے کوئی تمہیں پوچھنے آیا ہے، میں نے سوچا میری دوست ہی ہوگی۔ جب بھائی اندر آئے اور کہا کہ تمہارے دفتر سے شہراز صاحب آئے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ تم ان کی کمپنی میں کام کرتی ہو۔ یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ہماری کمپنی میں بھی ان کے شیئرز ہیں 50%۔ یہ تو ہمارے بھی باس ہیں، جلدی آؤ، میں چائے کے ساتھ کچھ لینے جا رہا ہوں۔ میں جب باہر آئی تو ابا اور شیراز صاحب باتوں میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ابا نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں حیران تھی کہ پیسہ کیسے اچھے اچھوں کی زبان بند کروا دیتا ہے۔ میرے ابا جو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اب اس طرح سے بچھے جا رہے تھے۔ یہ تو صرف پیسے کا ہی کمال تھا۔ شیراز اب مجھ سے پوچھ رہا تھا، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہنے لگا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کی طبیعت کا پوچھ لوں۔ پھر جتنی دیر شیراز وہاں پر رہا، ہمارے گھر کے افراد کی خوش اخلاقی عروج پر تھی۔ میں نے دوبارہ سے دفتر جانا شروع کر دیا۔ شیراز سے سامنا بہت کم ہوتا رہا۔ وہ ان دنوں بہت مصروف تھا اور کوئی نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا، اس پہ بھی فوکس کرنا تھا۔ جب ایک دن میری فرینڈ ریدا اخبار لیے میرے پاس آئی جس میں شیراز کی تصویر اور ساتھ میں انٹرویو تھا۔ صحافی نے کامیاب بزنس مین کا ٹائٹل دے کر بہت تعریفیں کی تھیں اور واقعی ایسا ہی تھا۔ قسمت بہت مہربان تھی اس انسان پہ، دولت تو اس کے گھر کی باندھی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ پیسہ واقعی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آپ جو چاہیں خرید سکتے ہیں، کم از کم اپنی خواہشات کو مارنا نہیں پڑتا۔ آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہمارے پاس آئی ہوئی تھیں کچھ دن کے لیے، اور بھابھی کو اب تجسس تھا کہ کب واپس جائے گی۔ اسی بات پہ دونوں کی انبن ہو گئی۔ امی کو بیٹی کا قصور لگا، کہنے لگی، ارے اگر پوچھ ہی لیا تھا کتنے دن کے لیے آئے ہو تو حرج ہی کیا تھا۔ آپا رونے لگی تھیں۔ واقعی عجیب ہی دستور تھا ہمارے گھر کا، بیٹیاں قصوروار تھیں۔ اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ آپا کے شوہر یعنی میری بھابھی کے بھائی نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ آپا جانتی تھی لیکن بھائی کے گھر کی وجہ سے خاموش تھی۔ ابا نے بھائی سے کہا، یا تو تم بھی دوسری شادی کر لو یا پھر اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ بھائی کے 2 بچے بھی تھے، کوئی ان کا نہیں سوچ رہا تھا۔ بھائی نے بھابھی کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ جب تک تمہارا بھائی اس عورت کو نہ چھوڑے یہاں مت آنا۔ بچے رکھ لیے اور بھابھی کو گھر سے نکال دیا۔ اس دن اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں دل کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ان کی موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ امی کچھ عرصے سے بیمار ہی رہنے لگی تھیں۔ خالہ کی موت اور میری طلاق کے واقعے نے بھی انہیں کافی کمزور کر دیا تھا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے۔ بھابھی کے بھائی نے اپنی دوسری بیوی کو نہیں چھوڑا اور بھائی بھابھی کو گھر نہیں لا رہے تھے۔ بچوں کو آپا ہی سنبھالتی تھیں جو ماں کے لیے اداس رہتے، ان سے ملنے کے لیے روتے رہتے، لیکن بھائی نے صاف کہہ دیا، اس عورت سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا، اپنے بھائی کو منا تک نہیں سکتی جو۔ اس دن میں گھر آئی تو مجھ سے پہلے شیراز صاحب گھر آئے ہوئے تھے۔ آج صبح سے ہی انہیں دفتر میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھا تو کہنے لگے، یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا انکل سے مل لوں۔ پھر کچھ دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپا نے بتایا کہ شیراز تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں حیرانگی سے آپا کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اب کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی میں ایک طلاق یافتہ اور اس سے بری بھی تھی۔ وہ کیا سوچ کے یہ رشتہ جوڑ رہا تھا؟ میں نے شیراز سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے دن دفتر جاتے ہی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ کہنے لگا، ایسی باتیں دفتر میں نہیں ہوتی، بریک ٹائم میں باہر لنچ کریں گے، پھر سمجھاؤں گا تم مجھے اچھی کیوں لگتی ہو۔ اور فائل کھول کر بیٹھ گیا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب تم جا سکتی ہو۔ لنچ ٹائم پر اس نے مجھے ساتھ لیا اور ہم باہر آ گئے۔ میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، کسی ہوٹل ریسٹورنٹ میں
آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتی۔ آپ مجھے یہی بتا دیں، آپ نے یہ سب ابا سے کیوں کہا؟ آپ جانتے ہیں میں طلاق یافتہ ہوں، آپ سے بری ہوں۔ کہنے لگا، سب جانتا ہوں، تب بھی میری وہی مرضی ہے، میں اپنی بات سے مکرتا نہیں۔ میں نے اسے بہت کہا کہ رشتہ بے جوڑ ہے، لیکن وہ نہ مانا، اور 6 ماہ تک یہ بات ایسے ہی زیر بحث رہی۔ آخر ایک دن امی میرے پاس آئیں اور کہا، بیٹا شیراز ایک اچھا لڑکا ہے، اور سب سے بڑی بات چاہت سے ہاتھ مانگ رہا ہے تمہارا۔ 6 ماہ سے اپنی بات پر قائم ہے، تم مان نہیں رہی، تمہیں منانے کی کوشش کرتا رہا، چاہتا تو تمہارے ابا سے کہہ کر زبردستی یہ رشتہ کروا لیتا، لیکن اس نے تمہاری خوشی کو اہم سمجھا۔ میری شادی شیراز سے ہو گئی۔ اس دن امی کی باتوں سے مجھے لگا کہ یہ فیصلہ زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کرنا ہی ہے، پھر شیراز سے بہترین آپشن کوئی نہیں تھا۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، کچھ دیر پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا۔ شیراز بہت خوش نظر آ رہا تھا، لیکن کچھ دیر پہلے کچھ کہنے آیا۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن خاموشی سے پلٹ گیا۔ میں ساری رات انتظار کرتی رہ گئی، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو بھاری جوڑے سے آزاد کروایا، سادہ سا سوٹ پہنا، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں سجدے میں تھی جب مجھے لگا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے، اور پلٹ گیا۔ میں نماز کے بعد کمرے سے نکلی تو سامنے صوفے پر شیراز لیٹا ہوا تھا۔ میں پاس چلی گئی، پوچھنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اور پاس بیٹھنے کے لیے کہا، نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا، ہاں جی، اور آپ نے؟ تو ہنسنے لگا اور بولا، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر کیا مانگنے جاؤں؟ جب کبھی مانگتا تھا تو اس نے میری سنی نہیں، اب میں سناتا نہیں۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور کہا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتے؟ ہو سکتا ہے اللہ کو وہ بہتر لگا آپ کے لیے۔ تو کہنے لگا، کسی کا مرنا مجھ سے چھن جانا میرے حق میں بہتر کیسے تھا؟ اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے، ایک مجھے دیا اور کہا، یہ لو، آج میرے ہاتھ کی چائے پیو۔ میں نے کپ تھام لیا۔ شیراز میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر خواہش اس کے لیے پوری کرنا پہلی ترجیح تھی، لیکن وہ الگ کمرے میں ہی رہتا۔ مجھے لگتا شاید وہ اس رشتے کو دل سے تسلیم نہیں کر سکا، اسی لیے ایسے کرتا ہے۔ ایک دن دفتر سے واپس آیا تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ دیر میرے کمرے میں رکا، لیکن جیسے ہی رات ہونے والی تھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں پریشان تھی اس کی طبیعت کی وجہ سے، اس طرح سے پیچھے جانا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنے کمرے میں کسی کا آنا پسند نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شیراز بیڈ پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہے۔ میری جانب اس کی پشت تھی، میں جیسے ہی آگے گئی تھی ویسے ہی پلٹ آئی۔ مجھے اب اس کے بارے میں جاننا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے صبح ہوتے ہی شیراز کے جانے کے بعد اس گھر کے بہت پرانے نوکر سے معلومات لیں، جس کے بارے میں شیراز نے بتایا تھا کہ وہ شیراز کے بچپن سے ہی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے بتایا، بٹیا رانی، شیراز صاحب ڈبل پرسنالٹی کا شکار ہیں، کبھی خود کو لڑکی سمجھ لیتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ رات کو ہی ہوتا ہے۔ ان کو نفسیاتی مسئلہ ہے بٹیا۔ میں حیران تھی کہ اتنا بڑا بزنس مین، اتنا بڑا کامیاب انسان اپنی پرسنالٹی کے لیے اس قدر اذیت میں ہے، خود سے ناراض ہے۔ اسے پتہ نہیں یہ کیا ہے، کیا بننا چاہتا ہے آخر۔ میں نے شیراز کو بتائے بغیر مختلف سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا، اس کی حالت بتائی، لیکن سب کا یہی مشورہ تھا کہ اسے ہمارے پاس لائیں، اور یہی سب سے مشکل کام تھا۔ شیراز سے بات کرنے کا مطلب تھا کہ انہیں یہ بتایا جاتا کہ اس کے راز سے ہم واقف ہیں، اور یقیناً اس کے بعد اس کی طبیعت مزید بگڑنے کا خوف تھا۔ میں بہت پریشان تھی، کیسے اسے کہوں کہ اسے علاج کی ضرورت ہے۔ اس دن وہ شام کو گھر آیا تو میں نے بات کرنے کا سوچا۔ میں نے کہا، مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، آپ اسی کمرے میں کیوں نہیں رک جاتے؟ تو کہنے لگا، میں کسی کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کر سکتا، خاص طور پر رات کو۔ میں نے کہا، میں کیا کروں، پھر مجھے ڈر لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈر ڈر کے مر جاؤں۔ میں نے اسے باتوں میں الجھائے رکھا۔ رات کے 12 بجتے ہی شیراز عجیب سا ہوتا جا رہا تھا، کبھی بیٹھ جاتا، کبھی کھڑا ہو جاتا، کبھی کہتا، مجھے اپنے کمرے میں ہی جانا ہے۔ میں نے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، ہم میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے رازدار بھی ہیں، آپ مجھ سے کہہ دیں کیا بوجھ ہے دل پر۔ اس نے پریشانی سے دیکھا اور کہنے لگا، تم مجھے ذلیل کرو گی، تم دنیا سے کہو گی کہ شیراز تو لڑکا ہے نہیں۔ میں نے کہا،
میں ایسی نہیں ہوں، مجھے محبت ہے آپ سے، اور محبت کو رسوا کرنے کی میں قائل نہیں ہوں۔ اب رونے لگا تھا، زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں دانیہ سے محبت کرتا تھا، اسے کہہ بھی دیا تھا کہ شادی کروں گا، رشتہ بھی بھیجا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے زبردستی اغوا کروا لیا اور نکاح کر کے یہاں لے آیا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ مان جائے گی، نکاح کے بعد محبت کرنے لگے گی۔ وہ دلہن بنی میرے سامنے تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس نے زہر پی لیا تھا۔ پھر میں ہر رات دانیہ بن جاتا ہوں، اس کی طرف سے سارے گلے شکوے خود سے کرنے لگا ہوں۔ مجھے رات کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی روح آتی ہے مجھ میں شیراز نہیں، دانیہ بن جاتا ہوں، میں دانیہ بن جاتا ہوں۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور میں آج سوچ رہی تھی کہ دولت سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا، نہ محبت، نہ سکون، اور نہ ہی خوشیاں۔ دولت ضرورت ضرور ہے، لیکن خوشیوں کی ضمانت نہیں ہے۔ میں نے شیراز کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے پر راضی کر لیا۔ اس کا علاج ہونے لگا، اب وہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اس نے دانیہ کے گھر والوں سے معافی مانگ لی، اور معافی دل سے گناہ کا بوجھ کم کر دیتی ہے۔ پھر چاہے وہ اللہ سے معافی مانگی جائے یا اس کے بندوں سے مل جائے، انسان کو سکون مل ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔